میں نے پہلے عرض کیا کہ جسے آپ نے ایمان کہا ہے وہ ما شاء ہے، پھر جو کام کرنا ہے اعملوا ما شئتم ہے۔ اب خدا کے احکام کی اطاعت یہ چیزیں بھی تو قرآن میں ہیں۔ اس کے اندر جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے وہ ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کرنا ہے، وہ معصومیت اور مجبوری نہیں ہے۔ تم نے خود اس کو اپنا ڈاکٹر چوز کیا، خود تم نے اپنے چوائس سے اس کی دوائیوں کو اپنے لیے بہتر سمجھا، اس کی ہدایات جو ہے اس پہ عمل کرتے ہو۔ عربی زبان میں قرآن کریم نے اس کے لیے اطاعت کا لفظ آیا ہے، اور تا کے معنی ہوتی ہیں وہ پکی ہوئی کھجور جو اب خود اوپر سے نیچے گرے۔ جھامپل سے کچی کھجوروں کو جو گرانا ہے وہ تان نخل نہیں کہلاتا، خود گرے وہ۔ کیا بات ہے، لفظ اطاعت کے اندر جائز ہے۔ دوسرا لفظ اس کے لیے اتباع ہے۔ اتباع ان کے ہاں کہتے تھے گائے، بکری، اونٹ وغیرہ کا نوزائیدہ بچہ آگے آگے گائے جا رہی ہوتی ہے، ماں اس کی، اس کے پیچھے پیچھے وہ بچہ چلا جا رہا ہوتا ہے، کسی زنجیر میں بندھا نہیں ہوتا، ماں کوئی اس کو حکم بھی نہیں دے رہی ہوتی اور اس کے پیچھے چلا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اپنا چوائس ہے، ایک کشش ہے اس کو محسوس ہو رہی جو اس کے پیچھے لیے چلی جا رہی ہے۔ در پہ بیٹھا ہوں تیرے بے زنجیر، یہ اتباع ہے قرآن کا جو لفظ ہے۔ اتنی کشش محسوس کرے اس کے اندر کہ اس کشش کے پیچھے پیچھے خود اپنی مرضی سے چلا جا رہا ہو۔ اور ایک اور لفظ آتا ہے اس کی طرف کبھی کسی کی نگاہ نہیں، لیس البر، وہ ہے نا لفظ بر، ایک لفظ آتا ہے بر یہ نہیں، اور ہمارے ہاں تو ترجمہ یہ نیکی یہ نہیں ہے، بری یہ نہیں ہے۔ عربی کا لفظ فارسی زبان کا ترجمہ جڑے گھر کر دیا بر۔ یہ ان دونوں سے اہم چیز ہے صاحب۔ اس میں پھر بھی تا کے اندر تو کسی کے حکم کی اپنی پسندگی سے اطاعت کرنا، اتباع کسی خارجی کشش کے پیچھے چلنا، اس میں پھر بھی خارج کی چیز ہے۔ ایک تیسری چیز ہوتی ہے، آپ سانس لیتے ہیں، یہ نہ کسی کے حکم کی اطاعت ہے، نہ کسی خارج سے کسی کے پیچھے چلنے کی بات ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ زندگی کو برقرار رکھنے کی آپ کو پوری آزادی ہے، اس کے لیے ایک عمل خود بخود جاری رہتا ہے۔ یہ جو آزادی کا عمل خود بخود جاری رہتا ہے اس کو بر کہتے ہیں عربی زبان میں۔ یہ ہے اطاعت جسے خدا کے احکام کی اطاعت آپ کہہ رہے ہیں، اس میں معصومیت آتی ہے، اس میں تو خدا کی معصومیت بھی نہیں آتی عزیزان من، ان الفاظ کی روح سے جو ہمارے ہاں ہے۔ آزادی انسان کی، اختیار و ارادے کی، چوائس کی، یہ ہے مقصود و مطلوب قرآن کی تعلیم کا۔ خدا اس کو یہ بنانا چاہتا ہے، آنچ حق می خواہد آن سازت ترا، جو خدا چاہتا ہے کہ تم بن جاؤ قرآن تمہیں وہ بنا دیتا ہے صاحب۔ ما یشاء کہا جو تم چاہو کرو، کہا کہ یہ پھر تمہیں بتائیں یہ جو بندے ہمارے ہوتے ہیں یہ کرنے والے، ان کی کیفیت پھر کیا ہو جاتی ہے۔ بڑی اہم ہے، یہ آیتیں آ چکی بھی ہوئی ہیں میرا خیال۔ یہ جب بھی کسی چیز کے اندر انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، چوائس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا، جب دو قسم کی ممکنات، ٹو پاسبلٹیز ہوں، دو راستے ہوں، یہ اختیار کروں یا وہ اختیار کروں، یہ کروں یا وہ کروں، اگر تو وہ ڈاکٹر کی ہدایات اس کے پاس محفوظ ہیں تو وہ دیکھ لے گا، یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں، ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا، جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے وہی میں اندر سے اپنے فیصلہ کروں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے۔ غور کیا آپ نے؟ ڈاکٹر صاحب کے اس ہدایت کے مطابق میں نے اپنی خواہش کو ڈھال لیا، خواہش میری ہے، اختیار میرا ہے، میں خود اپنے اختیار کو اس ہدایت کے مطابق کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر کیا آیت ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ،
مومن کی مشیت، اس کا اختیار و ارادہ، وہ پہلے دیکھتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے اس معاملے کے اندر، اور اس کے بعد وہ وہی خود چاہنے لگتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ معقومیت اس میں بھی نہیں، جبر اس میں بھی نہیں، آزادی نہیں چھینی، اپنے فیصلے کے لیے ایک روشنی اس نے لی ہے، ایک ہدایت لی ہے، دیکھا ہے، بات ٹھیک ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ قرآن کریم جو دیتا ہے آپ کو کہ جب بھی آپ کے سامنے دو پاسبلٹیز، دو ممکنات آئیں، اس میں سے ایک راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے، یہ دیکھیے کہ خدا کیا چاہتا ہے ایسے میں کہ کیا جائے، اور قرآن آپ کو یہ بتاتا ہے۔ جب اس کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں تو یہ کسی کی محکومیت نہیں ہے، اپنی آزادی سے آپ ایسا کر رہے ہیں۔ آزادی یہ بھی تھی کہ خدا کے خلاف کو جو راستہ ہے آپ وہ بھی اختیار کر لیتے، آپ نے خود وہ راستہ اختیار کیا جو خدا چاہتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا ان آیتوں کے ترجمے جو دور ملوکیت میں ہمارے ہاں تفسیریں ہوئی ہیں، پوچھو نہیں، سارا قرآن، ساری تفسیریں، قرآن خدا انسان کو محکوم بنانے کے لیے، اس کی آزادی چھیننے کے لیے، کیونکہ دور ملوکیت میں تو پہلی چیز یہ ہے کہ آزادی نہ رہے کسی کی برقرار۔ انسان کی حکومت کو تو مانے ہی ہے کہ انسان انسانوں کا محکوم ہو جائے، اس کے زندگی کے کسی گوشے میں بھی اس کو چوائس نہیں دی جاتی۔ تو جب اس دور کے اندر آپ کی پہلی تفسیر قرآن کی ہوگی، پہلی تفسیر، تو کیا اس میں آپ کو آزادی کا سبق دیا جائے گا؟ اور اسی پہلی تفسیر کے بعد پھر یہ طرحی غزلیں ہیں جو آج تک لکھی چلی جا رہی ہیں، وہی تفسیر طبری کی اسی کے اوپر چلی جا رہی ہے۔ آزادی چھیننے کی بات، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، پہلے یہ بات کہ بھئی تم جو چاہو کرو، اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پہلی یہ ہے کہ تم تو چاہ ہی نہیں سکتے کسی چیز کو وجود جس کے جو خدا چاہے، جناب جو خدا چاہے تم وہی چاہ سکتے، تمہارا ارادہ کوئی نہیں ہو، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، یہ اس کی تفسیر ہے، ملوکیت کی ہے نا، جس میں یہ بات تھی کہ تم اپنے چاہنے سے پہلے، فیصلہ کرنے سے پہلے کہ کون سا میں نے دونوں امکانات میں سے ایک میں نے راستہ اختیار کرنا ہے، یہ دیکھو کہ خدا نے یہ کیا کہا ہے کہ کون سا راستہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس نے جو کہا ہے نا اسے اختیار کرو، اپنی آزادی سے، اپنے چوائس سے اختیار کرو اس کو۔ ما تشاءون کیا کہہ رہا ہے، چون فنا اندر رضائے حق شبد، جب انسان اس طرح سے وہ جو خدا نے چوائس کی تھی، اس کے لیے متعین کی تھی راستہ، تجویز کیا تھا راستہ، اس کو اختیار کر لیتا ہے، اپنی خواہش کو، اپنے ارادے کو، اپنی چوائس کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کر لیتا ہے، تو کیا کیفیت ہوتی ہے، بندہ مومن قضائے حق شود، یہ بندہ خدا کی تقدیر بن جاتا ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، وہ دونوں کی رضائیں مختلف نہیں ہوں گی، کہے کہ وہی کچھ تیری رضا تھی، لیکن وہ رضا تم نے مجھ پہ ٹھونسی نہیں ہے، میں نے اسے خود اختیار کیا ہے۔ آپ نے عزیزان امان یہ سوچ لیا